والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج دن کو اعلان بھی کیا تھا کہ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، یہیں پہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور ایمان اس کا نام، ابھی جو ہے وہ عمر میں جس حصے میں یعنی کہ اس میں ابھی میرے خیال سے 15 سے 16 سال اس کی ایج ہے۔ تو 3 دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور شدید انہیں چوٹیں آئیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا یہ خطرے سے باہر ہیں۔ اب خطرے سے باہر کا کہا تو اسے ساتھ ہی وہ مچھر نے کاٹا اور ڈینگی ہو گیا۔ 2 دن میں وہ بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ ابھی اس کا جنازہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے بھی مسلمان حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت نازل فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ گفتگو کیا کرنا چاہتا ہوں، گفتگو یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں اپنی اور آپ کی اصلاح کی غرض سے، کہ ہم کہتے ہیں بندے کو فلاں مرض ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں وہ مرض ٹھیک ہو گیا ہے، واقعی وہ بندہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی جتنی اس کی سانسیں ہیں وہ پوری ہوں گی، تو بھلے وہ 2 گھنٹے ہوں یا 2 دن ہو، اسے فوت ہونا ہے تو وہی وقت اس کا ختم ہو جائے گا۔ میرے ایک بہت اچھے جاننے والے، انہیں جو ہے وہ کینسر تھا، ڈاکٹرز نے لاجواب کر دیا، کوئی حکیم صاحب ان سے انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا اور وہ اتنے خوش ہوئے، بلکہ مجھے انہوں نے خوشی سے مٹھائی کھلائی کہ جی میری رپورٹ صاف آ گئی، میرا کینسر بالکل 0 ہو گیا، الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اس بندے کی وفات ہو گئی۔ یعنی یہ سلسلے یہ ہماری زبان ہوتی ہے، بندہ بیمار تھا، اس بندے کی عمر زیادہ تھی، اس بندے کو یہ تھا، اس بندے کو وہ تھا۔ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب موت کا وقت آ جائے کسی کا تو وہ ذرہ بھی اوپر نیچے ہو جائے، ختم۔ جب وقت پورا ہو گیا تو بندے نے فوت ہو جانا، وہ آگے پیچھے تاخیر نہیں ہو سکتی اس میں۔ تو ہمیں ہمہ وقت جو ہے وہ اپنی موت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ بیٹے، ہمارے یہاں بعض اوقات جس گھر کی میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ دینی گھرانہ ہے، سارے لوگ دینی اور بڑے اچھے لوگ ہیں، میں کچھ لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، کچھ گھروں سے، اور ان میں سے ایک گھرانہ یہ بھی ہے، بڑے اچھے اور نیک لوگ ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس پہ خاص طور پہ بیٹے، اس پہ کبھی فخر اور غرور نہ کیجیے گا، اس پہ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ میں بیٹوں کا باپ ہوں۔ ہوتا ہے نا عموماً نخرہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے 2 4 5 بیٹے دے دیے ہو نا خاندان میں، وہ ذرا اس کی ٹوٹ چینج ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی وہ کچھ چینج ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں تو اب یہ میرے بازو ہیں، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں۔ یہ بڑے عجیب سے مسئلے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آ کے رویا، مسجد میں ایک بندہ آ کے رویا میرے پاس، کہتے میری اولاد نہیں ہے، میرے بھائیوں نے مجھ سے دکان چھین لی ہے اور میں جاتا ہوں تو مجھے آگے سے مارتے ہیں وہ لوگ، میرا ہے کوئی نہیں، اب عمر بھی زیادہ ہے، تو مطلب ہے کہ میرے اس طرح کے، یعنی ہم نخرے میں اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیٹے اللہ پاک دے نا، تو جتنی اللہ کی نعمت زیادہ ہو نا اتنا ہی انسان کا سر جھک جانا چاہیے شکر سے، اس میں کبھی مان نہیں کرنا چاہیے، فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب بھی بچے گھر سے نکلے نا، اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی چلاتے ہوئے بچہ گر گیا، سپیڈ تیز تھی، گاڑی سنبھالی نہیں گئی اور الٹ پلٹ ہو گئی گاڑی۔ جب بھی بچے گھر سے نکلیں تو انہیں مسنون دعا پڑھ کے گھر سے نکلنے دیا کریں۔ گھر سے نکلیں آپ، ماں ہاں باپ جو ہیں دونوں کا کام ہے، جو بھی ہے گھر میں اسے کہ میں نے اللہ کے سپورٹ کیا ہے، اس کو دعا دے کے بھیجیں اس کو۔ کبھی بھی بچوں کے لیے یہ کلمات نہ بولیں کہ تو مر جائے، تو گاڑی کے نیچے آئے، تجھے گولی لگے، تیرا کچھ نہ رہے، تیرا ککھ نہ رہے۔ یہ کچھ عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال کو بد دعا دو، منع ہے یہ چیزیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ادھر بندہ منہ سے لفظ نکالتا ہے اور ادھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اپنی مال جان اور اولاد کے حق میں بھی دعا، بری دعا بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ان حوالوں سے ہمیں جو ہے وہ انتہائی محتاط رہنا چاہیے
تو یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، ان معاملات پہ توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔